اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 10واں حصہ، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا، ہم عرب ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بحری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا، پھر آخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہیں، اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیری یہ تباہی اور بربادی ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس بارے میں محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں، ہم اس جانور سے بھی خوف میں ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ تو اس نے کہا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جانب مغرب میں واقع ہے۔ ہم نے کہا، تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا، دیتے ہیں۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ بحیرہ طبریہ اردن یعنی جارڈن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ زغر اردن یعنی جارڈن میں بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، زغر شام میں بلقاء کی زمین پر ایک چشمے کا نام ہے، اور بعض اہل علم بحیرہ مردار کو یعنی ڈیڈ سی کو بحیرہ زغر قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے سوال پہ انہوں نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی کی کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں یعنی امیین کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے ان سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، کی ہے۔ اس نے کہا، پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیں۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ برے کاموں سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جہنم کے راستوں سے آڑ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔